لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹ میں کیے ہوئے سوالوں کے جواب کا۔ ایک نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر شرابی دل سے توبہ کر لے تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟ شرابی شخص ہے اور شراب چھوڑ دے اور دل سے توبہ کرے تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟ کیا شرابی کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے؟ اس تعلق سے انہوں نے سوال کیا ہے۔ پہلے تو میں عرض کر دوں کہ دل سے توبہ کرنا کیا مطلب ہے۔ دل سے توبہ الحمدللہ کرنی چاہیے۔ دل سے توبہ اگر کرے اور دل میں یہ عہد ہو، دل میں یہ پختہ ارادہ ہو کہ میں اب یہ شراب جیسے گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، اور سچی توبہ کرے۔ دل سے توبہ کرے کا مطلب یہ کہ اگر سچی توبہ کرے آدمی نا، تو سچی توبہ کی وہ شان ہے کہ سچی توبہ کے ذریعے سے کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کی معافی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ کفر و شرک جو سب سے بڑے گناہ کہلاتے ہیں وہ گناہ بھی توبہ کے ذریعے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کفر و شرک تو گناہوں کی لسٹ میں سب سے اونچے درجے میں، سب سے شروع میں ہے، جب توبہ سے معاف ہو جائے تو شراب تو ان سے نیچے درجے میں ہے۔ تو شراب بھی ایسا گناہ ہے، شراب پینے کا گناہ بھی ایک ایسا گناہ ہے جو الحمدللہ توبہ کے ذریعے سے معاف ہو جائے گا۔ سچی توبہ ہونی چاہیے۔ اب وہ سچی توبہ کیسی ہو؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف کے جلد نمبر 21 کے صفحہ 121 میں شرابی کے توبے کے تعلق سے ایک جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، سچی توبہ اللہ عز و جل نے وہ نفیس شے بنائی ہے کہ ہر گناہ کے ازالہ کو کافی و وافی ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں کہ سچی توبہ کے بعد باقی رہے، یہاں تک کہ شرک و کفر۔ سچی توبہ کے یہ معنی ہے، سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ گناہ پر اس لیے، سچی توبہ کے یہ معنی ہے کہ گناہ پر اس لیے کہ وہ اس کے رب عز و جل کی نافرمانی تھی، نادم و پریشان ہو کر فوراً چھوڑ دے۔ شرمندہ ہو، پریشان ہو کہ میں نے کیا گناہ کر لیا تھا، اور شرمندہ ہو کر کے چھوڑ دے، توبہ کرے، اور آئندہ کبھی اس گناہ کے پاس نہ جانے کا سچے دل سے پورا عزم کرے، یعنی ارادہ کرے۔ جو چارہ کار اس کی تلافی کا اپنے ہاتھ میں ہو بجا لائے، مثلا نماز روزے کے ترک یا غصب، سرقہ، رشوت، ربا سے توبہ کی، تو صرف آئندہ کے لیے ان جرائم کا چھوڑ دینا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو نماز روزے ناگا کیے ان کی قضا کرے، جو مال جس سے چھینا، چرایا، رشوت، سود میں لیا، انہیں وہ نہ رہے ہوں تو ان کے وارثوں کو واپس کر دے یا معاف کرائے، پتہ نہ چلے تو اتنا مال تصدق کر دے، اور دل میں نیت رکھے کہ وہ لوگ جب ملے اگر تصدق پر راضی نہ ہوئے اپنے پاس سے انہیں پھیر دوں گا۔ جی، یہ اگر شرابی کے علاوہ جیسے کسی نے سود کھایا، چوری کیا، مال چھینا، غصب کیا، کسی کا مال دبایا، ایسے لوگ اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں تو توبہ کے ساتھ ساتھ ان کو جن کا مال جیسے سود میں، رشوت میں، غصب میں چھین کے لیا تھا، مال بھی واپس کرنا پڑے گا۔ ویسے بے نمازی آدمی اگر توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی پچھلی جتنی نمازیں چھوٹ گئی تھی، توبہ کے ساتھ ساتھ ان نمازوں کی قضا بھی کرنی پڑے گی۔ اور اگر شرابی آدمی ہے جس نے شراب سے توبہ کرنا ہے تو وہ شراب سے توبہ کرے اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ عہد ہو، اور جو شراب کے گناہ وہ کر چکا تھا اس گناہ میں وہ شرمندہ ہو، تو الحمدللہ یہ توبہ سچی توبہ کہلاتی ہے، اور اس طرح کی توبہ اللہ قبول فرماتا ہے۔ شرح فقہ اکبر میں ہے کہ اہل علم نے تصریح فرمائی ہے کہ توبہ کے ارکان 3 ہیں، توبہ کے 3 رکن ہیں۔ ایک، گزشتہ جرم پر ندامت یعنی نادم اور شرمسار ہونا۔ نمبر 2، موجودہ طرز عمل کو درست رکھنا اور گناہ کا ازالہ و بیخ کنی کرنا۔ نمبر 3، آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا۔ یہ اس وقت کا کام ہے جب کہ توبہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہو، جیسے شراب نوشی۔ لیکن اگر اس نے حقوق اللہ میں کوتاہی کی اور ان سے توبہ کرنا چاہے، جیسے نماز، روزے اور زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی میں غفلت اور کوتاہی کی، تو اس کے لیے توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کوتاہی پر نادم یعنی شرمندہ ہو، پھر پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ ان کی ادائیگی میں غفلت سے کام نہیں لے گا اور انہیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔
پھر تمام ضائع کردہ حقوق کی قضا کرے، اور اگر ضائع کردہ حقوق کا تعلق بندوں سے ہو تو صیحت توبہ اس پر موقوف ہے، جس کو ہم نے پہلے حقوق اللہ کے ضمن میں بیان کر دیا ہے کہ اس صورت میں اموال کی ذمہ داری سے سبکدوش ہونا اور مظلوم کو راضی کرنا ضروری ہے۔ جن کا مال غصب کیا چھینا وہ انہیں واپس کیا جائے یا ان سے معاف کرایا جائے، اور وہ متعلقہ افراد موجود اور بقید حیات نہ ہو تو ان کے ورثہ، متعلقین اور قائم مقام افراد و وکلاء کے ذریعے اموال کی واپسی اور معافی عمل میں لائے جائے۔ قنیہ میں ہے کہ اگر کسی شخص پر لوگوں کے قرضہ جات مثلاً غصب، مظالم اور جنایات کی قسم سے ہوں اور توبہ کرنے والا ان متعلقہ افراد کو نہیں جانتا پہچانتا تو اتنی مقدار فقراء و مساکین میں قضا کی نیت سے خیرات کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے باوجود اگر ان افراد کو کہیں پالے تو ان سے معذرت کرے، یعنی ان سے معافی مانگے۔ اگر مظالم کا تعلق عزت وغیرہ سے ہو، جیسے کسی کو گالی دینا، غیبت کرنا، تو ان میں وجوب توبہ اس شرط سمیت جو ہم نے حقوق اللہ کے ضمن میں بیان کیے ہیں یہ ہے کہ جو کچھ اس نے ان کے بارے میں کہا انہیں اس جرم پر اطلاع دے اور ان سے معافی مانگے۔ اگر یہ مشکل ہو تو پختہ ارادہ کر لے کہ جب بھی انہیں پائے گا تو ضرور معذرت کرے گا۔ اگر اس طریقے سے بھی عاجز ہو جائے، یعنی مظلوم وفات پا گیا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قوی امید ہے کہ وہ مظلوم مرحوم کو اپنے جود و احسان کے خزانوں میں سے دے کر راضی کر دے گا اور دونوں میں صلح کرا دے گا، کیونکہ وہ بے حد سخی، کرم کرنے والا، انتہائی شفقت فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں سچی توبہ کے تعلق سے الگ الگ گناہوں کی کیسی توبہ ہوگی وہ تفصیلی طور پر اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا ہے۔ سوال چونکہ صرف شراب کے تعلق سے ہوا ہے تو ایک بار میں وضاحت کر دوں کہ اگر شرابی آدمی توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں پہلی بات تو یہ ہو کہ اب تک جو شراب پیا اس کے بارے میں شرمندگی کا احساس ہو، دل میں شرم ہو خدا سے کہ میں نے کیا کیا تھا، شرمندگی ہو، اور اس کے بعد دل میں یہ پختہ ارادہ بھی ہو کہ آگے پھر میں یہ گناہ نہیں کروں گا، آگے گناہ یہ نہیں کروں گا، اس کا پختہ ارادہ دل میں ہو۔ ایسی توبہ کے ایسے اگر نیت کرے تو الحمدللہ ایسی ارادوں کے ساتھ اگر توبہ کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے توبہ کو انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمام گنہگاروں کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔